يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة
واتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. اس اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کو ایک جانے، اس کی عبادت کریں اور اس کے راستے میں جان دینی پڑے تو نہ گھبرائیں، اور بستر پر موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع ہدا پیکر صبر و رضا، شفیع المسلمین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی فتحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، محترمات، معززات، اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حفیظ جالندری نے غزوہ بدر پر ایک شعر لکھا. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہے، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں، کہ جن کے پاس لڑائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی دیکھے تو شاید مذاق اڑائے، وہ لڑنے جا رہے ہے کیا تمہارے پاس؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ مد مقابل کون ہے؟ پورے کے پورے لوہے کے اندر بندھے ہوئے، سر سے پاؤں تک آہنی لباس پہنے ہوئے. بھائی تم خود کو تو دیکھو کہ تلوار، نیام، تیر، شمشیر یہ تو الگ چیز ہے، جوتا بھی کسی کے پاس ہے کہ نہیں؟ پتھروں پر اور ریت پر چل رہے، لیکن اس کے پیچھے تھا ایمان.
اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا، پھر اس کے بعد کچھ نہ دیکھا۔ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے، اور صرف اللہ تعریف نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طرح بنو گے تو تمہیں میں جنت عطا فرماؤں گا۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبے کا جو موضوع ہے وہ جنگ بدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے۔ ان 13 سالوں میں کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جسے بچا کے رکھا گیا ہو کہ یہ ظلم پھر کر لیں گے۔ کوئی صحابہ کرام پر تشدد ایسا نہیں تھا جو نہ کیا گیا تھا۔ گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، تجارتی قافلے لوٹ لیے جاتے، پانی کا قطرہ تک پینے کو نہ دیا جاتا۔ سارا دن، آج کے دنوں کی آپ گرمی کا اندازہ لگائیں، اور مکہ کی گرمی تو مشہور ہے، بہت سخت ہے۔ پتھروں پر کھینچا جانا، کسی کے گلے میں رسی ڈال کر، کسی کے پاؤں میں رسی ڈال کر، سارا دل گرم ریت پر گھسیٹنا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے، اور آپ کو دکھانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دکھا کے آنا، آپ کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ اس قدر تشدد کیا گیا، اس قدر مارا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے داخلی دروازے پر کانٹے بچھائے جاتے۔ جب آپ نماز کے لیے باہر پاؤں رکھیں گے تو قدموں پر کانٹے چبھیں۔ ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا۔ صحابہ کرام کی شہادتیں رسول کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ہر دن چیخ و پکار سے بلند ہوتا تھا، اور سورج ڈوبتا تھا تو انسانی چیخوں کے ساتھ ڈوبتا تھا۔ غریب تھے، اور کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ ان کے مد مقابل کیسے آئے۔ اللہ بھی امتحان لے رہا تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو صحابہ نے گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ مدینہ چلے جائیں۔ اور مدینہ جانا بھی یہ تو اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مکہ مکرمہ آپ نے چھوڑا کیسے؟ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں لڑکپن گزرا، جوانی کے ایام گزرے، اور بیت اللہ میں سب سے زیادہ وقت گزرا، وہ آسمان نے بھی دیکھا، وہ زمین نے بھی دیکھا کہ حکم تو اللہ کی طرف سے آ گیا کہ میرے محبوب اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ مدینہ چلے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم آگے اٹھاتے تھے اور پیچھے بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے، پھر قدم آگے بڑھاتے، پھر بیت اللہ کی طرف دیکھتے، اور فرماتے کعبہ کائنات کے رب کی قسم ہے، کون جانے کہ محمد کو تجھ سے کتنی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ میں تو عمر بھر تم سے نہ بچھڑتا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے، تیرے قریب بسنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، الوداع، اور اگر زندگی رہی تو کعبہ میں تجھ سے آ ملوں گا۔ اور کعبہ اس کا کیا حال ہوگا کہ جسے رونق حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دی۔ آپ کسی غم میں ہوتے تو بیت اللہ جاتے، کسی خوشی میں ہوتے تو بیت اللہ جاتے، اور اللہ کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیتے۔ بڑا مشکل تھا یہ وقت، لیکن مدینہ گئے
اور اللہ نے اس قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو قوم مسلمان ہو چکی تھی، اور ان کے بچے ہر روز کھجوروں پر چڑھ کے ان کے تنوں تک آخر تک پہنچ کر پورا دن کھجوروں کے درختوں پر بیٹھے دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے۔ کہیں نفرت ہی نفرت تھی، کہیں رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، اور کہیں بنا دیکھے وہ محبتیں ڈال دی گئی کہ سارا دن شدید گرمی میں کھجور کے درختوں پر چڑھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے۔ اور جب آپ تشریف فرما ہوئے تو پھر انصار کی بسیوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا معاذ للہ داعی۔ آج فاران کی چوٹیوں سے اللہ نے ہمارے لیے بھی چاند کو طلوع کر دیا، اور ہمارے لیے واجب ہے جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ محمد مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ اکثریت میں اس حال میں آئے تھے کہ کسی صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آ گئے۔ برسوں سے بنایا ہوا گھر، عمر گزر جائے ایک گھر بناتے ہوئے، اسے تیار کرتے ہوئے، اور پھر حکم آئے کہ اسے بھی چھوڑ دو، اس زمین کو بھی چھوڑ دو، اس گھر کو بھی چھوڑ دو، بچے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، بیوی ہے ساتھ نہیں لے جانے جاتے اسے بھی چھوڑ دو۔ رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر نکلنا اور دن کے اجالوں میں غاروں میں بیٹھ جانا کہ دشمن دیکھ نہ لے۔ مکہ سے مدینے تک کا یہ سفر ایسے ہوا ہے کہ رات کے اندھیروں میں چلنا، اللہ قدم بڑھ رہے ہیں مدینہ کی طرف، ہمارے قدموں کو رکھنا، ہمیں تو نہیں پتا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امیر ترین صحابہ میں سے، اور آج اس حالت میں کہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، سر پہ بھی چوٹیں ہیں، چہرے پر بھی چوٹیں ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور ہاتھوں پر بھی کہیں پتھروں کے نشان، کہیں کانٹے چبھے ہوئے۔ عبد الرحمن کیسے آئے؟ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دولت مند آدمی تھا، ارب خرب پتی تھا، انہوں نے مال مانگا، میں نے کہا نبی کے قدموں میں قربان کرتا ہوں۔ انہوں نے گھر مانگا، میں نے گھر دے دیا۔ انہوں نے سونے چاندی کا پتہ پوچھا، بتا کر آیا ہوں کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، سب لے لو، مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانے دو۔ آپ نے کلیجے لگایا اور فرمایا عبد الرحمن ایمان لے کر آ گئے ہو تو سب کچھ اللہ تمہیں دوبارہ دے دے گا۔ اور انصار کیا ان کی تعریف تھی کہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کو جگہ دو، اور انصار نے گھروں کو آدھے آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نہیں دیکھا ذات پات کو، نہیں دیکھا کہ کوئی غلام ہے، نہیں دیکھا کہ کوئی گورے رنگ کا مالک ہے یا کالے رنگ کا ہے، نہیں دیکھا، نہیں بتایا اللہ کے نبی کو کہ میرے پاس تو اللہ کے رسول عیال ہے، عیالدار آدمی ہوں، بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹے زیادہ ہیں، بس حکم سنا اور ساتھ ہی کہہ دیا اللہ کے نبی یہ جو آئے ہیں آپ نے بھائی کہہ دیا تو آج سے آدھا مال ان کا ہے، آدھا ہمارا ہے، گھر کا آدھا حصہ ان کا ہے، آدھا ہمارا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس صحابی کے گھر تشریف فرما ہے جو مدینے میں سب سے زیادہ غریب ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اونٹنی بیٹھ گئی، اور وہ صحابی بتاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے، ہم دوسری منزل پر ہیں، سخت سردی میں گھڑے کو پاؤں لگتا ہے، پانی گر جاتا ہے، میں نے اپنے بچوں کے اوپر سے لحاف کو، کمبل کو کھینچا اور اس پانی پر رکھ دیا، ساری رات بچے سردی میں ٹھٹرتے رہے،
لیکن کمبل کو میں نے نہیں اٹھایا کہ ایک قطرہ بھی اللہ کے رسول تک نہ گرے۔ محبتیں انہوں نے دکھائی اور بے پناہ محبتیں دکھائی۔ اب وقت آیا کہ قریش مکہ نے عزم کر لیا کہ ان چند مسلمانوں کو یار دنیا صفحہ ہستی سے ختم کر دے تو بہتر ہے۔ تیاریاں شروع کی، عورتوں نے اپنے زیور تک قریشیوں کو دیے کہ ہمارے زیورات سے تلواریں خرید لو، تیر خرید لو، محمد اور اس کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ ان کا تختہ الٹ دو، دنیا میں کوئی نظر ان میں سے نظر نہ آئے۔ کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی غلط کام کے لیے روپیہ استعمال کرتی ہے، کوئی اللہ کی راہ میں بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ نصیب کی بات، آپ میں سے کوئی رب کے لیے دے دے یا کسی غلط کام پر اپنا روپیہ خرچ کر دے، رب نے تو قدم نہیں ہلنے دینا جب تک آپ بتا نہ دیں کہ کیسے کمایا، کہاں لگایا۔ اور یہ کفار کے عزائم، یہ بدر ایک گاؤں تھا یا ایک کنویں کو بھی کہا جاتا، مدینہ سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں چھوٹے چھوٹے لشکروں میں، 12 13 آدمی کہ شام کے قافلے بدر کے میدان سے ہو کر مکہ جاتے ہیں، ذرا ان کا پتہ تو کرو، ان کی معیشت پر ایک ضرب لگائے، جو ان کے قافلے جاتے ہیں ذرا ان کی نگرانی کرو۔ نگرانی کرتے ہوئے ایک قافلے سے مد بھیڑ ہوئی تو ابو سفیان نے ایلچی مکہ بھیج دیا، اور اس ایلچی نے کیا کیا، ایک اونٹ کا نتنا کاٹ دیا اور اس کے خون سے رومال کو سرخ کر لیا اور جا کر چیخو پکار کی، مکہ والوں، مدینہ والوں نے ابو سفیان پر حملہ کر دیا، جلدی کرو نکلو۔ ابو جہل سب سے آگے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سرداران مکہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر رہے، اونٹوں کو تیار کر رہے ہیں، تلواریں دے رہے ہیں، تیر دے رہے ہیں، آؤ چلے اب ہماری جنگ چھڑ چکی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حالانکہ ارادہ نہیں تھا۔ 17 رمضان المبارک نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب ان سے جنگ ہوتی ہے۔ انصار کو بلایا، مہاجرین کو بلایا، ایک جگہ پر جمع کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مشورہ چاہتا ہوں، عزت دینی چاہیے خود سے چھوٹے کو، خود سے جو کم ہے مرتبے میں اسے عزت دینی چاہیے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ہے۔ سید الانبیاء کھڑے ہیں اور مکہ و مدینہ کے صحابہ کو اکٹھا فرمایا ہوا ہے، اور فرمایا تم کیا مشورہ دیتے، کیا کہتے ہو؟ تعداد تھوڑی ہے، بچے بوڑھے ملا کر 313 بنتے ہیں بڑی مشکل سے، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں۔ وہ بوڑھے پتہ نہیں بدر کے میدان تک چل بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ 313 مجاہد ہیں اور 8 تلواریں ہیں، 8 تلواریں، اور نیزہ ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، اور کسی صحابی نے صرف تیر پکڑا ہوا ہے، کمان نہیں ہے کھینچ کر اسے چلانے کے لیے، صرف ہاتھ میں تیر پکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کے حصے میں کمان ہے تو خالی کمان لے کر جا رہا ہے، پتہ نہیں تیر ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمان کو میں کیا کروں گا، میں تو غریب آدمی، یہ ایک تیر ہے میرے پاس، کمان تو ہے نہیں، مجھے آپ لے جا کر کیا کریں؟ اگر تلوار ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے کپڑوں سے باندھا ہوا ہے، نیام پاس نہیں ہے، لیکن چلے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں رکے، فرمایا اب بھی مشورہ دو، کیا کہتے ہو؟ آپ علیہ السلام ملال میں ہیں، اتنے میں مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ہیں، کیا ان کا مقام ہوگا؟
کیا اللہ بھی ان کے ایک ایک لفظ پر مسکراتا ہوگا کہ شدید گرمی ہے، مقداد ابن اسود سردار ہے اپنے قبیلے کا، اس نے بھی دیکھ لیا 80 سال کا بوڑھا ہے، ہاتھ میں تیر پکڑا ہوا ہے، یہ کیا لڑے گا؟ 90 سال کا بوڑھا ہے، ہاتھ میں صرف کمان ہے، یہ کیا لڑے گا؟ مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے چہرے پر ہم دکھ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو عین وقت پر دشمنوں کو دیکھ کر کہے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آپ کی مسئلہ آپ کا ہے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم قوم موسیٰ نہیں۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم آخری سانس تک آپ پر کوئی تیر نہیں آنے دیں گے، آپ حکم کریں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، اللہ کی قسم ہے میرے قبیلے کا بچہ بھی واپس نہیں آئے گا، آخری بچہ تک سمندر میں چھلانگ لگا دے گا۔ یہ بات سنی رسول کریم علیہ السلام کو قرار آیا، اور اس کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا انصار کے لوگوں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، اور کیا الفاظ تھے! شاید یہی وہ الفاظ تھے کہ معاذ کا مرتبہ وہ ملنا تھا جو کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے۔ حضرت معاذ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، مہاجرین کی بات سننے کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئے، اس کا مطلب ہے انصار سے بھی آپ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ہمیں حکم کریں آگ میں لگا دو، میں معاذ سردار ہوں، وعدہ کرتا ہوں میرے قبیلے کا آخری بچہ تک آگ میں چھلانگ لگا دے گا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک دوڑتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم ہے ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا کہ گھر سے کچھ لینا ہے کہ نہیں، یمن تک دوڑتا چلا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے قبیلے کا آخری بچہ کٹ جانے تک اللہ کے رسول آپ پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا پڑے تھے، حضرت سعد ابن معاذ کی بات سن کر مسکرا پڑے تھے، اور جب سعد ابن معاذ کو تیر لگنے پر رگے اکھل کٹ گئی، یہ ایک رگ ہے، کٹ گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی تیز رفتار کے ساتھ جا رہے، حالانکہ گھر ساتھ ہی تھا، گھر دور نہیں تھا۔ صحابہ کرام پیچھے بھاگ رہے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد ابن معاذ کا گھر زیادہ دور تو نہیں ہے، آپ اتنی تیزی سے کیوں بھاگ رہے؟ تھوڑا سا اطمینان سے چلیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سعد کا گھر مدینہ میں ہی ہے، باہر تو نہیں ہے، ابھی پہنچ جائیں گے۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہیں سعد کو آسمان کے فرشتے اٹھا کر نہ لے جائیں، سعد کو آسمان کے فرشتے اٹھا کر نہ لے جائیں غسل دینے کے لیے، ہم اسے غسل دینا چاہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے گھر میں بیٹھے ہیں تو پنجوں کے بل ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پاؤں میں تکلیف آ گئی، آپ کیوں اس طرح بیٹھے ہیں؟ بڑی جیسے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، فرمایا کیا کروں، سعد کا گھر اللہ کے فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، جگہ ہی نہیں بیٹھنے کے لیے۔ اور سعد بن معاذ حالت نزا میں ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اگر مشرکین کو شکست ہوئی ہے تو یا اللہ پھر میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ تیرے نبی کے پیچھے ہے تو میرے زخم کو ٹھیک کر دے، میں انہیں بتاؤں گا کہ نبی کے دشمن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہاتھ لگاتے۔ دعائیں تھی تحت العرش من موت سعد ابن معاذ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا میرا صحابی ہے کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا تھا جب سعد ابن معاذ نے وفات پائی، جھوم اٹھا تھا کہ آج کون آ رہا ہے۔
70,000 فرشتوں کو زمین پہ اتارا گیا۔ جاؤ سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پڑھو، یہ وہ ہے جس نے بدر کے موقع پر میرے روتے ہوئے رسول کو ہنسایا تھا، جو آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے مسکراہٹ لے آیا تھا، یہ وہ ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام سے وعدہ ہو گیا، قریب پہنچے بدر کے تو ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں پانی کم ہے، ریت کی طرف صحابہ کرام ہے، مضبوط جگہ پر ابو جہل اور 1,000 کا لشکر ہے۔ اب رب نے کیا کیا؟ بارش، اللہ نے بارش نازل فرما دی، ریت اپنی جگہ پہ جم گئی، پانی وافر مقدار میں جمع ہوا اور مشرکین کی طرف کیچڑ بن گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کیا کہتے؟ وہ ابو جہل کہنے لگا یہ آئے ہیں، یہ 313 آئے ہیں، 313، ان کو تو ہم مسل دیں گے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ لوگوں نے سمجھایا نہ کرو، کہنے لگا نہیں، رات ابھی پڑی ہے، بلاؤ ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو۔ اور وہ پوری رات ابو جہل اور دوسرے سپاہی شراب پیتے رہے، ناچ اور ڈانس دیکھتے رہے، اور وہ پوری رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ اتنا روئے اللہ کے رسول، جب صبح کا وقت بھی آیا آپ نے اس طرح ہاتھ بلند کیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے، تاریخ میں ہے، اللہ 13 سال میں نے مارے کھائی ہیں، اللہ ان 13 سالوں میں میری بیٹیوں کو طلاق تک دے دی گئی، ان 13 سالوں میں اللہ مجھے اتنے پتھر پڑے کہ میرے نالین بھی میرے اپنے خون سے بھر گئے، اللہ ان 13 سالوں میں بڑے کانٹے برداشت کیے، ان 13 سالوں میں اپنے صحابہ کی چیخوں کو سنا۔ یا اللہ شیب ابی طالب میں 3 سال اللہ میں نے گزارے کہ بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے اتنا زور سے چیختے کہ بیت اللہ تک آواز جاتی تھی اور مشرکین مکہ کے ہنسنے کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی تھی۔ یا اللہ ہر ظلم برداشت کیا، اللہ میں یہ 313 لے کر آیا، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، اللہ مجھ سے اتنا ہی ہو سکا ہے، 313 لے کر آیا، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق سن رہے تھے کہ آپ پر ایک عریش، ایک آپ پر سائبان تانا گیا، اس کے نیچے کھڑے اللہ کے رسول علیہ السلام نہ سو رہے ہیں نہ آرام کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں آنسو، کبھی رکوع میں آنسو۔ صبح کا وقت ہے، اب میدان بپا ہونے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے حق و باطل کا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ تو بھی یاد رکھنا کہ جو سپاہی تیرا محمد لے کر آیا ہے بس یہی سپاہی ہے، اللہ اگر آج یہ سب شہید ہو گئے تو بھی دیکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت صدیق اکبر تڑپ اٹھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کو یوں پکڑ لیا، کہا بس اللہ کے رسول بس کیجیے۔ رات ساری گزر گئی روتے ہوئے، رات ساری گزر گئی مدد مانگتے ہوئے، اور دن چڑھا، آپ کو نہیں پتا آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ اللہ کے رسول بس کرے، اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ انہیں مرنے نہیں دے گا، آپ تنہا خالی نہیں جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے وہی اتاری۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ فرشتوں کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجتا، فرشتوں کو لڑائی کے حربے نہیں آتے، لڑنا فرشتوں کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ آج فرشتوں کو لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، اور اللہ طریقے بتا رہا ہے کس طرح لڑنا ہے تم نے۔ جب آپ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اس وقت اللہ فرشتوں کو سلیکٹ کر رہا تھا، تم جاؤ گے میدان بدر میں، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، سلیکشن ہوتی رہی، 1000 فرشتہ ہو گیا۔ آپ کی دعا کے دوران اللہ نے فرمایا اترو،
اور تلواریں پکڑ لو۔ میرے محمد دیکھو رات بھر سے میرا نبی رو رہا ہے۔ اور آیت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جبریل لڑائی کا لباس پہن کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول بس کیجئے کہ 1000 ہیں، ان کے لیے تو 1000 فرشتہ زمین پہ اتر چکا۔ ایک بار جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، صحابہ کرام میں سب سے بہتر آپ کن کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے۔ جبریل نے کہا اللہ بھی آسمان کے فرشتوں میں سب سے بہتر ان کو جانتا ہے جو بدر کی لڑائی میں نازل ہوئے تھے۔ اللہ نے جو مقام ان کو دیا ہے پھر کسی اور کو نہیں دیا۔ اور سنیے آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے محبوب میں نے تیرے رونے کو قبول کر لیا، تمہارے آنسو بہے میرے محبوب، میں نے فرشتوں پر نشان لگانا شروع کر دیا، سلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتہ تیرے رب نے خود چنا ہے کہ کون کون جائے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور ہم نے آپ کے دل بے قرار دل کو قرار دیا، آپ مطمئن ہو جائے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے ایک صحابی کہتا ہے میرے پاس تلوار تو تھی نہیں، میں نے عصا پکڑا ہوا ہے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اب لاٹھی کا مقابلہ تلوار سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے یوں اٹھائی کہ اس کے سر پہ ماروں اور اس کی گردن سر سے، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ میں نے آواز لگائی کون ہو؟ تو آواز آئی میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اے اللہ کے بندے نہ گھبرا، ہم بھی تو اسی میدان میں ہیں، ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ اور سرداران اب سامنے آتے ہیں، کہتے آئیے جی مقابلہ شروع کرتے۔ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ مارکا ایسا تھا کہ اللہ نے قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا میں نے 3000 فرشتے کر دیے۔ میرے محبوب نہ گھبرا، پہلے 1000 تھے، پھر 1000 اتار دیا، پھر اس کے بعد 1000 اور اتار دیا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو آپ کی ذات سے کس قدر محبت ہے کہ آنسو گرا ہے تو اللہ فرشتوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھیج دیتا۔ اور اس نے آواز لگائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو، کس کو بھیجتے ہو؟ 3 انصاری نکلتے ہیں اور کیا پوچھا کون ہو؟ گام انصار ہے۔ ولید نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پائے کے نہیں ہے، یہ کسان ہے، یہ مزدور ہے، یہ کھیتیاں اگانے والے اور کھیتیاں کاٹنے والے، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، قریشیوں سے بھیجو۔ پھر آپ نے ابو عبیدہ کا انتخاب کیا، حمزہ کا انتخاب کیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، آپ نے فرمایا ان سے کہا جاؤ۔ کون ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا ہے، چچا کے سامنے بھتیجا ہے، ماموں کے سامنے بھانجا ہے، خونی رشتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں دیوار ایک اللہ کی ہے، اللہ کی توحید کی ہے۔ تینوں کا سر قلم ہو جاتا۔ ابو جہل نے کہا کہ یک بارگی حملہ کرو، یہ ہیں کتنے سے، مٹا ڈالو ان مٹھی بھر فقراء کو، ان مٹھی بھر مسکینوں کو مٹا ڈالو۔ اور لڑائی شروع ہوتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان اطہر پر اللہ کا نام ہے۔ اللہ تیری مدد، اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور لڑائی جاری ہے، ماموں اپنے بھانجے کا سر کاٹ رہا، بھتیجا اپنے چچا کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کی گردن کو اڑا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے نہ باپ کی حیثیت ہے، نہ بیٹے کی حیثیت ہے، نہ مال کی حیثیت ہے، نہ جان کی حیثیت ہے۔ ہم تو آئے ہیں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، اور وہ لڑائی کی، وہ بہادری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں حضرت معوذ، حضرت معاذ یہ چھپتے پھر رہے۔ کیوں؟ جنون کیا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام صفیں سیدھی کر رہے ہیں، تاریخ طبری میں ہے، ایک صحابی یار ان کے کیا جذبے تھے، پیٹ ننگا ہے، چادر باندھی ہوئی ہے، صرف پیٹ ننگا ہے، پیٹ کو ڈھکنے کے لیے بھی کوئی کپڑا میسر نہیں آیا۔ اندازہ تو کریں حالات کیا تھے، پیٹ آگے کو بڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے یا چھڑی سے اس کے پیٹ پر چھڑی ماری اور فرمایا پیچھے ہو جا۔ مسکرایا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں پیچھے ہی ہوں، میرا پیٹ آگے بڑا ہوا، لیکن آپ نے یہ کیا کیا ہے، مجھے چھڑی مار دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے بدلہ لینا۔ ایک آپ کی وفات کے ایام میں ایک روایت ہے، ایک بدر کی ہے، اور صحابہ تڑپ اٹھے، وہ کیا کرنے لگا ہے، پہلا حق و باطل کا مارکا ہے، اور بعد میں کوئی ایسی بات کر لینا، کہتا نہیں زندگی کا کسے پتا، ابھی بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بدلہ لے لو لیکن جلدی کرو، میں صفیں تیار کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن پہ کپڑا ہے، میں ننگے پیٹ ہوں، یہ کیسا بدلہ ہوا؟ آپ نے قمیض مبارک اٹھا دی اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیٹ کے بوسے لے رہا اور کہتا اللہ کے نبی مجھے یقین ہے، اللہ کی قسم ہے آج میں شہید ہو جاؤں گا، اور میری خواہش تھی کہ جو آخری کام ہو وہ اللہ کے رسول کے جسد اطہر کا بوسہ لے کر آؤں، اور واقعی وہ صحابی بدر کے اس میدان میں شہید ہو جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات آپ چھڑی سے نشان لگا رہے تھے، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں ولید تڑپ رہا ہوگا، یہاں فلاں سردار امیہ ابن خلف تڑپ رہا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں جنگ سے اگلے دن ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم ہے جہاں جہاں نبی کی چھڑی لگی تھی وہاں وہاں نبی کا دشمن مرا پڑا تھا، وہاں وہاں ہی پڑا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرنے والے کہ تیر کھا رہے ہیں، تلواروں کے زخم کھا رہے ہیں، ایک صحابی پر وار ہوتا ہے، کندھے پہ وار ہوا، تھوڑا سا یہ جسم کا حصہ رہ جاتا ہے، بازو لٹک رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر جھٹکا دیتا ہے اور بازو کو اکھاڑ کر پھینک دیتا، جو میری راہ میں رکاوٹ بنے مجھے اس بازو کی ضرورت نہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا صحابی عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ، کیا یقین تھا ان کو، اے کاش کہ ہمیں وہ یقین آ جائے، اے کاش کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پر ہم ایمان لے آئیں کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ عمیر ابن حمام کھجوریں کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا آ جاؤ جنت کے لیے دیر نہ کرو، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ کا رسول تمہیں زبان دیتا ہوں، آج جو شہید ہو جائے گا وہ رب کی جنت میں جائے گا۔ عمیر ابن حمام نے کیا کیا، کھجور منہ تک ابھی آئی ہے، کہنے لگے واہ واہ عمیر جنت تو بہت قریب ہے اور تو کھجوریں کھا رہا ہے، چھوڑ ان کو، اب جنت میں جا کر کھانا۔ تلوار لے کر نکلتا ہے، لڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد دیکھا 8 انصاری شہید ہوئے ہیں، 7 مہاجرین میں سے شہید ہوئے، 15 شہید ہوئے، اور 70 ان کے جہنم واصل ہوئے، 70 کو قید کر لیا گیا۔ فرمایا عمیر ابن حمام کا صحابی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا وہ جنت میں رب کی کھجوریں کھا رہا، اور تمہیں کیا پتا ادھر جان نکلی ادھر رب کی جنت میں پہنچ گیا۔ اور اللہ نے مارکہ حق و باطل میں حق کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اپنے رسول کی باتوں کو سنا، اپنے رسول کے آنسوؤں کو دیکھا، صحابہ کے جذبے کو دیکھا تھا۔ تبوک کے موقع پر ایک صحابی گھبرایا کہ ہم 4000 ہیں اور سامنے 10 لاکھ سے زیادہ ہیں، تو وہ کہنے لگا یار تو بدر کی لڑائی میں نہیں تھا؟ کہا نہیں، کاش تو بدر کی لڑائی میں ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا یہاں لڑا جاتا ہے ایمان کی قوت سے، جسموں کی قوت سے لڑا نہیں جاتا، ہم تو اللہ کی مدد سے لڑ رہے ہیں، ہمیں طاقت اللہ دیتا، اور اللہ کی مدد سے سب بڑے بڑے کافر اور قریش کے سرداروں کے سر قلم ہوئے پڑے۔ چھوٹے بچے ہیں 15 یا 17 سال کی عمر کے،
عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ابو جہل میرے سامنے تھا لیکن میرے پاس اتنی قوت نہیں تھی، میں نے کہا یا اللہ اس دشمن کا سر کیسے قلم کروں، کہ اتنے میں 2 بچے ہیں میرے پاؤں کو ہلا کر کہتے ہیں چچا ابو جہل کہاں ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا بھتیجو تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ اور 15 سال 16 سال کا بچہ، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، مشرکین مکہ زبردستی لے آئے تھے، دل سے ارادہ نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے چچا دل سے ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ کا قد اتنا تھا گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنے لمبے لمبے قد والے، اور میرے بچوں کہاں سے آئے ہو، ابو جہل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا چچا جان ماں نے بھیجا ہے ہم کو، 2 ہی بیٹے ہیں ہم، ماں نے بھیجا ہے، اور ماں نے یہ تلواریں بنا کر دی ہے، اور ماں نے یہ وعدہ لیا ہے ہم سے کہ ابو جہل سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا، چچا ہماری ماں نے کہا ابو جہل کو مار کر آنا یا وہی شہادت پا جانا، مجھے ایسے بیٹوں کی ضرورت نہیں جو محمد کے دشمن کا انتقام نہ لے سکے۔ کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ ایسی مائیں ہے، میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے، یہ بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر تلواروں کا وار کرتے ہیں، اسے گھوڑے سے نیچے گراتے ہیں اور اس کا سر کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کہا ماں ہم نے رسول کے دشمن کا بدلہ لے لیا، اور ماں نے بھیجا ہی اس لیے تھا بدلہ لے کر آنا یا اسی جنگ میں شہید ہو جانا۔ قیامت کے دن شہداء کی ماں تو اٹھے گی، کہے گی اللہ بیٹوں کی صورت میں جو دولت تو نے دی تھی تیرے نبی پہ قربان کر کے آئی۔ اب انہیں باندھا گیا، 70 قیدی ہے، باندھا گیا، اور پتہ چل گیا مکہ مکرمہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی ہے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہیں۔ سیدہ زینب تک اطلاع پہنچی، سیدہ زینب دن بھی دعا کرتی تھی رات بھی دعا کرتی تھی، اللہ ابو العاص مسلمان نہیں ہوا، میرا شوہر ہے، اللہ شوہر کی سلامتی مانگو یا محمد کی سلامتی مانگو صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات دعائیں مانگتی، اللہ شوہر بھی بچ جائے باپ بھی بچ جائے کچھ ایسا کر دے۔ اور اطلاع پہنچی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شوہر بھی بچ گیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ کہاں اب کیا ہوا؟ کہا صحابہ نے اعلان کیا ہے جو فدیہ دے گا بس اس کو ہی رہا کیا جائے گا، اور اس سے پہلے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسیوں سے باندھا ہوا، اور ایک چھوٹا بچہ اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا وہ رسی سے کھینچ کے لا رہا ہے عباس ابن عبد المطلب کو، کہ جو گھوڑے پر بیٹھے اور پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ رسی سے کھینچ کے لا رہا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کو باندھ لیا نا۔ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں بیٹے تو مجھے نہیں باندھ سکتا تھا، آسمان کے کسی فرشتے نے میرا ہاتھ باندھا ہوا، تو مجھے نہیں باندھ سکتا تھا، یا رسول اللہ عباس کو میں لے کر آیا۔ اور رات حضرت عباس رسیوں کی سختی کی وجہ سے جیسے جیسے کراہتے ویسے ویسے اللہ کے رسول کے آنسو زمین پہ گرتے، اور آپ فرماتے یا اللہ یہ میرا چچا ہے، یا اللہ یہ میرا چچا ہے، دشمنی صحیح لیکن میرا چچا ہے۔ رشتہ داریوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ رشتہ داریوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کیوں رو رہے ہیں، اور بھائی میرا چچا عباس تکلیف میں ہے، میرے صحابہ اس کی تھوڑی سی رسیوں کو ڈھیلا کر دو ورنہ میں محمد سو نہیں سکوں گا، مجھے آرام نہیں آ سکے گا۔ دشمن تھا، تلوار لے کر آیا تھا، لیکن آپ نے تو دیکھا کہ میرا چچا ہے۔ باپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو بیٹے کو تو دیکھنا چاہیے کہ سامنے میرا چچا ہے، مجھے اس پہ رحم کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے رحم کیا، میرا چچا ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے دشمن چچے کا بھی خیال رکھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ایک جنگی قیدی کا فدیہ لے کر اسے آزاد کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک فدیہ آیا، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر ہار رکھا گیا، آپ علیہ السلام نے ہار کو دیکھا تو نبی علیہ السلام رونے لگے، اتنا روئے صحابہ کہتے داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی،
ہار سے آپ کی نظر نہیں اٹھ رہی ہے۔ فرمایا یہ ہار کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول ابو العاص قید میں ہے، آپ کا داماد ہے، اور آپ کی بیٹی زینب نے مکہ سے یہ ہار بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام تو سلام سسکیاں لے رہے، فرمایا یہ تو میری بیٹی زینب کا وہ ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے اسے دیا تھا۔ اب دیکھیں، لیڈر ہے، سلطان الانبیاء ہے، قائد ہے، سید الانبیاء ہے، کوئی کام اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، صحابہ کو اکٹھا کرو، سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا میرے صحابہ، یہ میری بیٹی زینب جو غریب الوطن ہے، میں اس سے دور ہوں، وہ مجھ سے دور ہے، وہ مکہ میں ہے، میں مدینہ میں ہوں۔ اے میرے صحابہ، یہ ایک ہی اس کی والدہ کی یادگار ہے اس کے پاس، اور کچھ نہیں، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ صحابہ سے پوچھ رہے، کون؟ سید الانبیاء، میرے صحابہ تم اجازت دیتے ہو میں اپنی بیٹی کو اس کی والدہ کا ہار واپس کر دوں؟ ابو العاص کو چھوڑ دے۔ صحابہ بھی رونے لگ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے سے معاملے میں اجازت کی کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں، تم سے پوچھنا ضروری تھا، کہیں تم کل یہ نہ کہہ دو محمد کی بیٹی کی باری آئے تو اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے، اگر اجازت دو تو بیٹی کو اس کی ماں جو وفات پا چکی ہے اس کی ماں کی نشانی واپس کر دیتا۔ یہ ابو العاص برا آدمی نہیں ہے، اسے کافر لے تو آئے، لیکن میں امید رکھتا ہوں یہ اچھا رہے گا، یہ میری بیٹی کو مدینہ بھیجے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے اللہ کے نبی ہم آپ کو اجازت دیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو اجازت ہے۔ اور یہ مارکا ہوا کہ اللہ نے یوم الفرقان اسے کہا ہے، یہ فیصلے کا دن آیا تھا کہ بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے مار دیا جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، تیر نہیں تھے، جن کے پاس اپنی سواری کے لیے نہیں تھی، 70 اونٹ تھے اور باری باری میدان بدر کی طرف وہ سوار ہوتے تھے، ایک کے 3 لوگوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا تھا کہ اتنی کلومیٹر تک تم بیٹھو گے، پھر دوسرا بیٹھے گا، پھر تیسرا صحابی بیٹھے گا۔ اس حال میں گئے، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی راہ میں رمضان المبارک ہو، اللہ کے نبی کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے وہ اپنے بچوں تک کو لے کر نکل جایا کرتے تھے، اور جنگ سے پہلے کہہ دیتے تھے۔ ایک دو صحابی بات کرتے، یار کہتا ہے یار مجھے تو جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہے، مطلب میری موت کا وقت بہت قریب آ چکا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی، جیسے وہ وفا صحابہ کرام نے کی ہے، جیسے لڑ کر صحابہ نے دکھایا کہ ابھی تلوار اٹھاتے نہیں تھے، اللہ کا فرشتہ اسے مار بھی چکا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ مدد اللہ کی ہے، اللہ کے رسول بھی مدد مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ میدان بدر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنسو زمین پہ گر رہے ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ سب سے بڑا سبق دیا کہ اگر امام الانبیاء نبیوں کے نبی امتحان آ جائے تو اللہ کے ہاں روتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، تو ہمیں بھی سبق یہ ہے، کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو سید الانبیاء کی طرف دیکھیے، نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھ کر روئیے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ تیرے رسول نے بھی ہاتھ تیری طرف اٹھائے، ہم بھی تیری طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہاتھ خالی کبھی جانے نہیں دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔